अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने ख़बर सुन ली होगी, पाकिस्तान का एक और साबिक वज़ीर आज़म आज डिसेप्शन यानी एक ऐसा सूरत हाल में जिस पे पर्दा रखा गया था उसको इस्तेमाल करते हुए रेंजर्स और नामालूम अफराद, नामालूम हुकाम की मौजूदगी में ज़बरदस्ती इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच थी, वहाँ से बायोमेट्रिक्स करते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर आपने इमेजेस देखे होंगे जिस अंदाज में उनको धकेल धकेल के रेंजर्स की गाड़ी की तरफ पुश किया गया और वहाँ से फिर उन्हें नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया। बाद में पता चला कि पॉलीक्लिनिक अस्पताल का एक 7 रुकनी बोर्ड है, वो उनका तिब्बी मुआयना भी करेगा और उसके बाद उनको फिर नैब की अदालत में पेश किया जाएगा। और केस क्या था? केस था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस था 2019 में, और कहा ये गया कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी, इमरान खान, जुल्फ़ी बुखारी, इन सब ने मिल के एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने फिर प्राइवेट कंपनी के साथ एक MOU किया, मफाहमती यादाश्त, जिसके नतीजे में कोई 458 कनाल के करीब ज़मीन उस कंपनी ने इनको मुंतकिल की और उसके नतीजे में इल्ज़ाम ये है कि कोई 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। कौमी ख़जाने को इतने अरब का नुकसान हुआ है और उनको नोटिस भेजा गया था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से 1 मई को, जो कि एक छुट्टी का दिन था। तो ये तमाम काम इस तरह पुरस्कार अंदाज में किया गया कि उनको मालूम ना हो सके। ख्वाजा हारिस जो कि उनके वकील हैं, उनके मुताबिक एक नोटिस का जवाब दिया गया था और अभी मेरा ख़्याल है उनको मज़ीद जवाब देना था, लेकिन अक्सर वकला का ये कहना है कि इस तरह एक नोटिस के जवाब में गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी है, नैब को ये इख्तियार नहीं है। और फिर रेंजर्स को जिस तरह इस्तेमाल किया गया इस गिरफ़्तारी के लिए, उससे एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। अब सवाल ये है कि इमरान खान को आपने गिरफ़्तार कर लिया, उससे आपको क्या हासिल होगा? क्या आपकी नेकनामी में, क्या आवाम के दिलों में, उन लोगों के दिलों में आप घर कर जाएंगे? उनकी मोहब्बत आपको मिलेगी जो इमरान खान के चाहने वाले हैं? तारीख़ का जो पहिया है, जिस अंदाज़ में इमरान खान के बयानी की वजह से, आप इमरान खान को पसंद करें ना करें, जिस अंदाज़ में उन्होंने अपना एक बयानिया दिया रूल ऑफ़ लॉ, कानून की अमलदारी, कानून के हुक्मरानी के हवाले से, क्या लोगों के जहनों से वो निकल जाएगा? गिरफ़्तारियाँ तो होती रहती हैं, गिरफ़्तार सियासी रहनुमाई होते हैं। बाचा खान गिरफ़्तार हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तार हुए, फिर फांसी चढ़ गए। नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुए, उनको नाअहल करार दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ यही हुआ था। जावेद हाशमी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, उनको तशद्दुद भी हुआ। फिर उसके बाद उनके और कई साथी मुस्लिम लीग के, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, बाद में PTI के दौर में भी उन बेशुमार जो अपोजिशन रहनुमा थे उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई। और अब जनाब इमरान खान की बारी आ गई है और बड़ी तस्कीन हुई होगी अना की, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो हर सूरत में इमरान खान को डिटेंशन में देखना चाहते थे, गिरफ़्तार होते देखना चाह रहे थे। और बल्कि राना सनाउल्लाह जो कि बड़े फ़ख्र से अब बता रहे हैं कि असल में 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया था इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से कौमी ख़जाने को। तो अब ये तो उनका दावा है, और जब तक वो दावा बाकायदा अदालत में साबित नहीं होता है, मोनेटाइजेशन किसी दावे की नहीं होती, उस वक्त तक गिरफ़्तारी अमल में नहीं आती। और जब तक नैब की तरफ से, किसी भी अदालत की तरफ से फ़ैसला ना आ चुका हो। तो राना सनाउल्लाह साहब का आपको याद है कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनका बस चले, इमरान खान गिरफ़्तार हों, तो वो उनको बलूचिस्तान में मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखेंगे, जो कि बड़ी बदनाम है। ये वो वार्ड है जिसमें बड़े साबिका बलोच लीडरों को भी रखा गया था, जिसको भी सज़ा देनी होती थी, ज़लील करना होता था, उनको मच जेल भेज दिया जाता था। तो ये जो कुछ इमरान खान का मालूम नहीं उनको कहाँ ले जाया जाता है, कब तक उनको गिरफ़्तार रखा जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ना तो इससे मुल्क की नेकनामी में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि मुझे मुसलसल फ़ोन आते रहे मुख्तलिफ़ इंडियन चैनल्स के, वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे, और ये जितने मनाजिर थे, जिस अंदाज़ में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, वो दुनिया भर की स्क्रीन्स पे अभी चलते रहे हैं।
چلتے رہیں گے، کیونکہ اس میں ایک سابق وزیر اعظم، اور اس سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں بظاہر کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کوئی 155 کے قریب کیس تھے، اور ان تمام کیسوں میں وہ ضمانتیں بھی ہو رہی تھیں، اور بڑا مذاق پاکستان کا آج اڑتا رہا بھارت میں اور دوسرے کئی ملکوں میں کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کے اوپر آپ نے سیڈیشن یعنی غداری کے الزام میں مقدمے دائر کیے، دہشت گردی کے الزام میں، توہین عدالت کے الزام میں، اور بالآخر ایک ایسے کیس میں پکڑا جس کو بظاہر ابھی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس حوالے سے جو نیب کا کردار ایک بار پھر ابھر کے سامنے آیا ہے کہ کس طرح ایک ادارہ اپنے قیام سے لے کے آج تک، جب 2000 میں یہ ادارہ بنا تھا، جنرل پرویز مشرف نے یہ بنایا تھا، اور اس وقت جنرل سید محمد امجد کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، جنہوں نے 6-7 مہینے کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف کو بتا دیا تھا کہ یہ ادارہ بند کر دیں، بعد میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، اور جو کہ اچھا نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بشمول پی ٹی آئی کے، یہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے۔ آج تو کئی ایسے اینکرز اور صحافیوں نے بھی یہ بات کہی بڑی کھل کے ٹیلی ویژن پہ بھی اپنے تبصروں میں کہ یہ ادارہ بدنام ہے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور موجودہ حکومت نے تو بہت زیادہ ایک کمال کر دیا کہ جو ہی یہ حکومت آئی ایک دم نیب قوانین میں ترامیم کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں جو 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہے اس کو بالکل معاف کر دیا گیا۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اب اسی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو اس کے چیئرمین ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب سلطان صاحب کو لگایا گیا تھا، کیریئر پولیس آفیسر تھے، لیکن انہوں نے چند مہینے کے بعد ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ موجودہ حالات میں ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے انڈیکیشن یہی کی تھی کہ سیاسی مقدمات بنانے کے لیے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جو کہ انہوں نے انکار کری، اور باعزت طریقے سے وہ اس ادارے سے رخصت ہو گئے تھے۔ لیکن جناب یہاں پہ باعزت انداز میں حکومت کرنا، باعزت انداز میں رخصت ہونا کسی کے شیوا نہیں ہے، لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ اور جو کچھ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان اور بے شمار پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو کہ گرفتار بھی ہیں اس وقت، مزید ابھی گرفتاریاں ہوں گی، یہ وہ لوگ چاہے وہ سول ہیں چاہے ملٹری ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جب لوگ مہذب معاشروں میں جاتے ہوں گے، جمہوری معاشروں میں، کس منہ سے یہ کہیں گے کہ پاکستان ایک جمہوریت ہے؟ کس منہ سے اپنی ان اولادوں کو جنہیں یہ یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں بھیج دیتے ہیں تعلیموں کے لیے، وہیں پہ وہ لوگ کاروبار کریں، انہیں کس منہ سے بتائیں گے کہ وہ ایک جمہوری ملک میں انہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، بھلے وہ عمران خان ہے بھلے وہ نواز شریف ہے، ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ آپ ٹھیک ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیل جانا سیاستدان کی نوکری کا حصہ ہے، لیکن جس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں انڈین ٹی وی چینل پہ یہ بحث سن رہا تھا کہ کیا پاکستان تبدیل ہوا ہے؟ وہ بار بار یہ کہہ رہے کہ پاکستان لگتا ہے تبدیل نہیں ہوا، 75 سال میں بھی تاریخ مسلسل دائروں میں خود کو دہرا رہی ہے، کبھی اس کا شکار ذوالفقار علی بھٹو، کبھی اس کا شکار بے نظیر بھٹو، کبھی نواز شریف اور کبھی عمران خان، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ عمران خان 2023 کا یہ فنامنا ہے، جس انداز میں اس نے عوام کے دلوں میں، مطلب اپنے جو فالوورز ہیں ان کے دلوں میں گھر کیا ہے، جو نیریٹو اس نے دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نیریٹو کو یہ نکالا جا سکے گا، اور کیا پاکستان کی قسمت میں یہی رہ گیا ہے کہ کبھی ایک وزیر اعظم، کبھی دوسرا وزیر اعظم، کبھی ایک صدر، کبھی دوسرے، کبھی سابقہ صدر جو ہے ان کے خلاف غداری کے الزامات، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات کے مطالبات، اور ایک لگتا ہے کہ ہم ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ پہ کبھی بس صرف چہرے بدلتے رہتے ہیں، عادات، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ جو قوانین دنیا بھر میں ختم ہو چکے ہیں، جیسے سیکشن 124C ہے CRPC کا، جس کا تعلق غداری سے ہے، دنیا بھر میں وہ ختم ہو چکا ہے۔ بھارت میں بھی اس پہ سپریم کورٹ نے عملاً پابندی لگا دی ہے، اور حکومت سے کہا ہے، تمام پارلیمانوں سے، کہ اس قانون کو ختم کرے۔ برطانوی دور حکومت کا یہ قانون تھا، لیکن ہمارے ملک میں بڑی لوگ خوشی سے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف یہ قوانین استعمال کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اپنے گروہی مفادات کے لیے، اپنے شخصی مفادات کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ لوگ ہر وہ کام کرنے سے گریز نہیں کریں گے جو کہ ملک کے تو خلاف جا رہا ہے، ملک کی تو اس میں بدنامی ہو رہی ہے، لیکن شاید ان کی انا کی
تسکین ضرور ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب عوام کا کیا رد عمل ہے. کیا ہمارے تمام پڑوسی ممالک، وہ ممالک جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اس پہ خاموش رہیں گے؟ اس کا آئندہ آنے والے گھنٹے اور دنوں میں اس کا تعین ہوگا. لیکن پاکستان کی تاریخ کا 9 مئی ایک اور افسوسناک دن ہے، جہاں پہ ایک اور سابق وزیر اعظم کو انتہائی بھونڈے انداز میں گرفتار کیا گیا، ایک ایسے کیس میں جس پہ ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جس کا بھی مونیٹائزیشن نہیں ہوئی ہے. یعنی اس کے جرم کی جو نقصانات ہیں، اگر مبینہ جرم ہے، اس کا تعین صرف یہ کہا گیا کہ اتنا نقصان ہوئے، جو کہ پرائیویٹ کمپنی کی زمین تھی. اب اس قسم کے آپ کو معلوم ہے بے شمار کیسز ہیں، بالکل ایسی جیسے 155-60 دوسرے کیسز پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف بنے، بالکل ایسی جیسے پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے تھے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.